بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں اس سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کو منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو گے تو تم دنیا آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے سوار پر پڑی
جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مسلمان جن ہوں۔ میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے مہین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو کچھ بولا گیا تھا یہ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔